جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میت کو دفن کرنے کے بعد اس کے سر کی جانب اور پاؤں کی جانب جو سورۃ البقرہ کا آخری اور شروع والا حصہ پڑھا جاتا ہے، اس حوالے سے محترم بھائی کا سوال ہے۔ تو محترم بھائی، گزارش یہ ہے کہ اس بارے میں کوئی بھی روایت صحیح ثابت نہیں ہے۔ جو روایت اس بارے میں آتی ہے وہ سندن صحیح نہیں ہے جی۔ ایک تو یاد رکھیں کہ طبرانی کبیر کے اندر روایت موجود ہے، 13,613 نمبر پر حدیث ہے۔ اس کے بعد امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی شعب الایمان کے اندر بھی ہے، جس کا آپ نے بھی ذکر کیا ہے، 9294 نمبر پر۔ پھر یہ روایت مشکات المصابیح کے اندر بھی کتاب الجنائز میں، یعنی میت کو دفن کرنے کے بیان میں آتی ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے۔ انہوں نے بھی اس کو امام بہقی کی شعب الایمان کی طرف ہی منسوب کیا ہے اور کہا ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ موقوف ہے۔ یہ نہیں کہا کہ امام بہقی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، بس یہ بات ہے کہ صحیح اور درست بات یہ ہے کہ یہ صحابی کا قول ہے، یعنی اس طرح سمجھ لیں، موقوف روایت مطلب صحابی رسول کا قول ہے، لیکن سند اس کی صحیح نہیں ہے۔ یہ جس نے بھی کہا سند صحیح ہے یا حسن ہے، ابن حجر کا نام لیا ہے جس کا بھی، اور اس نے تحقیق کا حق ادا نہیں کیا۔ صحیح تحقیق یہی ہے کہ یہ روایت ایک تو اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، دوسرا جو صحابی سے مروی ہے اس کی سند بھی موقوف ہے، اور موقوف پر بھی کلام ہے جی۔ موقوف کے اوپر بھی جو ہے اہل علم نے کلام کیا ہے۔ پہلے تو موقوف روایت دیکھ لینا، اس میں عبد الرحمن بن العلا ایک راوی ہے، جس کے متعلق بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ جی اس کو ابن حبان نے سکھا ہے۔ تو یاد رکھیں، حافظ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کی اکیلے کی توثیق جو ہے وہ قابل حجت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ مجہور راویوں کو اکثر اپنی کتاب الثقات میں لکھ دیتے ہیں، تو اس لیے یہ توثیق راجح نہیں ہے۔ راجح بات یہی ہے کہ یہ مجہول ہے راوی۔ اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے احکام الجنائز کے صفحہ نمبر 192 پر بھی اس روایت کو، موقوف روایت کو جو ہے اسی مجہور راوی کی وجہ سے ضعیف کہا ہے۔ پھر جی اس میں یہ یاد رکھیں کہ جو مرفوع بیان کی جاتی ہے شعب الایمان یا طبرانی وغیرہ کے حوالے سے، تو وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس میں یحییٰ بن عبداللہ البابلتی وہ ضعیف راوی ہے، اور اس کے ساتھ ایوب بن نہیک ہے، وہ بھی متروک راوی ہے، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ان راویوں پر کلام بھی کیا ہے۔ یہ بھی ذرا پڑھ لینا چاہیے جی۔ حافظ صاحب کی لسان المیزان دیکھتے تو پتہ چل جاتا کہ یہ راوی خصوصاً ایوب بن نہیک جو ہے یہ کس کیٹیگری کا راوی ہے۔ تو اسی طرح امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے مجمع الزوائد میں جلد 3 صفحہ 44 پر جو ہے اس روایت کی نسبت طبرانی کی طرف کی ہے، اور یحییٰ بن عبداللہ البابلتی کی وجہ سے اس کو ضعیف کہا ہے، یعنی کہا کہ وہ ضعیف راوی ہے، تو لہذا یہ روایت ثابت نہیں ہے بھائی۔ اور پھر صحیح حدیث کے بھی خلاف ہے، اگر موقوف وہ بیان بھی کر دیتے ہیں نا، لے بھی لیتے ہیں، حالانکہ موقوف بھی ثابت نہیں، اگر وہ موقوف بیان بھی کر دیں تو پھر بھی یہ یاد رکھیں کہ صحیح حدیث کے بھی خلاف ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں قرآن پڑھو، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ مطلب یہ ہے کہ قبرستان میں قرآن نہیں پڑھنا، اس کو بھی واضح سمجھے نا ذرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔